السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرا موضوع ہے کہ اسلام ہی ہمارا دین کیوں، اور اسلام ہی نظام کیوں جو پورا ایک مکمل نظام دیتا ہے. وائی اسلام؟ وائی کین ناٹ بی جوڈائزم؟ وائی کین ناٹ بی کرسچینٹی؟ وائی کین ناٹ بی ادر ریلیجنس؟ بیکاز اس وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. ایک جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون. اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پورے کا پورا دین بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں، اس کو نافذ کر دیں، اگرچہ کافروں کو، اگرچہ مشرکوں کو، اگرچہ بدعتیوں کو، منافقوں کو جتنا ہی برا کیوں نہ لگے. بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے بائبل کی ایک ورس دکھانے لگا ہوں جو اعمال، یہ بائبل ہے، یہ ہمارے سامنے جس کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے، غالباً نیا عہد نامہ ہے، یعنی نیو ٹیسٹمنٹ ہے. اس کے اندر اعمال کتاب ہے. اعمال کتاب باب نمبر اس کا ہے 3 اور ورس نمبر اس کی ہے 22. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے، یعنی مجھ سے ایک نبی برپا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے گا اس کی سننا. اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہیں سنے گا، یہ ہمارا عیسائیوں کو سوال ہے. تمہاری بائبل ہے، تمہاری کتاب ہے، یہ دیکھ لو، یہ دیکھو، تمہاری بائبل ہے، کتاب مقدس، اور یہ نیا عہد نامہ ہے. تو اس نبی کی جس نے نہیں مانی وہ امت میں سے نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیا جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے نظام کو، اللہ رب العالمین کی شریعت کو زمین پر کس طرح امپلیمنٹ کیا، یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شرک شروع کر دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی نظر نیاز کرنا، غیروں کو معبود اور مشکل کشا کہنا، اور غیروں کے نظام کو چاٹنا. جس طرح آج ہمارے یہاں ہو گیا، مسلمان غیروں کے نظام کو چاٹ رہے ہیں. مسلمان شراب بھی پی رہا ہے، ویب بھی پی رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پی رہا ہے. بے پردہ اس کی عورتیں گھوم رہی ہیں، رشوت وہ لے رہا ہے، سود وہ لے رہا ہے. غیر اللہ کے نظام کو اس نے نافذ کر لیا ہے، شرک کر رہا ہے مسلمان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے ان بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کر ڈالا. اور یہی کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. جب لوگ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا اور اپنی منمانی خواہشات اور اپنے جسے کہتے ہیں نا دل کی پیروی کرنی شروع کر دی، دین کو چھوڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں آخری، اللہ رب العالمین کی ان پر رحمتیں ہوں کروڑوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں، ان کا بھی ہمیں چیلنج، ہم نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ دیکھو، دوبارہ دیکھ لو، یہ تمہاری کتاب ہے اور یہ تمہارا نیا عہد نامہ ہے. تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ ہمیں سمجھاؤ آ کے. تمہارے پادری، تمہارے 2 ٹکے کے پادری پیٹ کے پیچھے، پیسے کے پیچھے یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. لہٰذا ہمارا یہ غیر مسلموں کو دعوت اصلاح ہے کہ اسلام کو مان لو، اور ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی ہیں. جیسا کہ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب 30 بڑے لوگ میں پہلے نمبر پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہے. اور مائیکل ہارٹ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ کرسچن تھا. اور کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جنہوں نے پورے نظام، پورے خدا کے نظام کو زمین پہ نافذ کیا ہے. تو یہ بات عیسائیوں کے لیے دعوت اصلاح ہے. مگر مسلمان بھی کم نہیں ہیں. یہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ عیسائیوں سے کم ہیں، یہ بھی ان سے گئے گزرے ہیں، سن لیں مسلمان کیسے.
کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آج ہم عیسائیوں کو بتاتے ہیں یہ چیزیں تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمیں آ کے بتا رہے ہو، اپنے گھر کی تو جا کے خبر لو مولوی صاحب، اپنے گھر کی خبر لی ہے تم نے؟ تمہارے گھر میں شرک بھی ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں بدعت بھی ہو رہی ہے، تمہارے گھر میں چوریاں بھی ہو رہی ہیں، تمہارے گھر میں بے پردگی بھی ہو رہی ہے، رشوت بھی ہو رہی ہے، سود بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے حق مار رہے ہو، اور ہمیں بتا رہے ہو کہ اسلام بڑا سکون دہ دین ہے۔ مسلمانوں، تم نے آج اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ اور صحیح کہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ جعلی، یہ 2% کے یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر یہودی شرما جاتے ہیں۔ اور آج معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات کہنی پڑ رہی ہے، اور میں وہ بات کہوں گا کیونکہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو فتویٰ لگانا ہے لگا دو۔ وہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا زور کچھ چیزوں پر ہو گیا ہے۔ وہ زور یہ ہے کہ اپنی اولاد کو میاں قرآن پاک پڑھنا سکھا دو، ہاں، اپنی اولاد کو تجوید سکھا دو، اپنی اولاد کو حفظ کرا دو۔ وہ صحیح ہے یہ سب، لیکن کیا قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا؟ کوئی مائی کا لال آئے میرے سامنے اور بتایا کیا قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا؟ اللہ نے کہا ہے ہدی للمتقین، بھائی یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔